السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ویمپائر لو پارٹ 3۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لیزا نے اگر اپنی جان ڈیڈ کے حوالے نہ کی تو ہم مر جائیں گے؟ مجھے تو یہ صرف ایک سٹوری لگتی ہے اور میں بات کی تہہ تک جا کر رہوں گا۔ اگر یہ سچ بھی ہوا تو اپنی زندگی بچانے کے لیے میں کسی معصوم کی جان کسی کو بھی لینے نہیں دوں گا، اور لیزا کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے کسی کی جان لینی پڑے یا دینی پڑے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ولی نے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہو لیزا میں؟ موسیٰ نے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، میں اس کے ساتھ جب کسی اور کو دیکھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاتا، ولی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا۔ اور موسیٰ ولی کے منہ سے اس قسم کے اظہار کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا تھا ولی بات کو ٹال دے گا یا منع کر دے گا، لیکن ولی نے سچ بول کر سب کچھ کلیئر کر دیا تھا۔ موسیٰ ولی کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ جاسم کو معلوم نہیں تھا کہ لیزا ہی وہ لڑکی ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس سے لیزا کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ لیزا کی اچھائی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جاسم کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھی، لیکن لیزا ان سب سے مختلف تھی، نرم دل، دوسرے کا احساس کرنے والی۔ جاسم یونی میں کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن جب لیزا سے ملا تو اسے لیزا کا خون پینے کا دل کرنے لگا۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے لیزا اچھی لگنے لگی تھی۔ جاسم لیزا کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ اب لیزا کس کے نصیب میں آنی تھی یہ تو وقت ہی بتاتا ہے۔ تم دونوں کے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا اور ابھی تک تم لوگ اس لڑکی کو میرے پاس نہیں لائے، احمد صاحب نے غصے سے اپنے دونوں بیٹوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ہمیں وہ لڑکی مل جائے گی، ولید نے کہا۔ کچھ بھی کرو تم لوگ، مجھے وہ لڑکی ایک ہفتے کے اندر چاہیے، احمد صاحب نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری بیٹی، میرے پاس آؤ، ایک آدمی لیزا کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چل کر اس آدمی کے پاس جا رہی تھی۔ وہ آدمی بہت تکلیف میں تھا، اس کی آواز میں بھی بہت درد تھا۔ لیزا یہ درد اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف سفید روشنی تھی۔ لیزا نے خود بھی سفید رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ لیزا اس آدمی کے پاس پہنچنے ہی والی تھی جب اس کی آنکھ کسی کے ہاتھوں کے لمس سے کھل گئی۔ لیزا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ لیزا کا چہرہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ انسان ابھی؟ لیزا یہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نظر ولی پر پڑی، جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ولی کو دیکھ کر لیزا کی آنکھوں میں پھر سے خوف آ گیا تھا۔ لیزا بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی جب ولی ایک سیکنڈ میں لیزا تک پہنچا اور لیزا کے دونوں بازو کو بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ ولی کا چہرہ لیزا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ لیزا کو ولی کی گرم گرم سانسوں کے تھپڑ اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم مجھے جاسم کے ساتھ نظر نہ آؤ، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اب سزا تو ملے گی نا ڈارلنگ، ولی نے مسکراتے ہوئے لیزا کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیزا کو لگ رہا تھا اگر ولی تھوڑی دیر اور اس کے قریب رہا تو اس کی جان نکل جائے گی۔ لیزا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ولی لیزا کی آنکھیں بند کرنے پر مسکرا پڑا تھا۔ لیزا آنکھیں بند کیے یہی سوچ رہی تھی کہ ولی اسے کون سی سزا دے گا جب ولی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہے ایک حسین لڑکی کو سزا دینے کا، اس لیے تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ ولی کی آواز لیزا کے کانوں میں پڑی تو لیزا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تو ولی لیزا سے تھوڑا دور فاصلے پر کھڑا مسکرانے لگا۔ لیزا ولی کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، نظر لگانی ہے مجھے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیزا نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، اسے لگ رہا تھا یہ سب خواب ہے، بھلا کھڑوس کیسے ہنس سکتا ہے؟ ولی نے لیزا کی حرکت کو نوٹ کیا تھا اور اس بار پھر کھل کر ہنسنے لگا۔ میں خواب نہیں حقیقت میں آیا ہوں، ولی نے کہا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری حقیقت ہے، ولی نے اس بار سنجیدگی سے بات کی۔ حقیقت؟ کیا مطلب؟ کون سی حقیقت؟ لیزا نے اس بار حیرانگی سے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ، ولی نے لیزا کو کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ولی نے احمد صاحب کو ایک خفیہ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کمرے کے بارے میں ولی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ولی اپنے باپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ویمپائر زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ بہت جلد میرے بیٹے تمہاری بیٹی کو میرے سامنے لے آئیں گے، احمد صاحب نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب جو ویمپائر احمد صاحب کے سامنے بندھا ہوا تھا وہ لیزا کا باپ تھا۔ احمد صاحب کی بات پر ولی بھی شاکڈ ہو گیا تھا۔ ولی نے دل میں سوچا
اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کے باپ کو لیزا کیوں چاہیے۔ لیزا کے پاپا ولی کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے ولی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ کتنا خود غرض ہے۔ تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو اور کیا چاہتے ہو؟ لیزا کے والد نے بے بسی سے پوچھا۔ میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں اور تمہاری بیٹی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں اس کا خون حاصل کر کے سب سے زیادہ طاقتور بنوں گا، احمد نے کہا۔ طاقتور تو تمہارے بیٹے بھی ہیں، تو کیا ان کی بھی جان لے لو گے؟ لیزا کے پاپا نے غصے سے کہا۔ اگر مجھے طاقتور بننے کے لیے اپنے بیٹوں کی بھی جان لینی پڑی تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس بار احمد صاحب نے بھی غصے سے کہا، اور اس سے زیادہ ولی میں سننے کی سکت نہیں تھی، اس لیے وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ ولی رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ولی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ اتنا زیادہ خود غرض ہو سکتا ہے۔ ولی سکون چاہتا تھا، اسے نہیں معلوم یہ لیزا کے کمرے میں کیوں آیا تھا اور کیسے آیا، لیکن لیزا کو دیکھ کر اس کی ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن دور ہو گئی تھی۔ ولی لیزا کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگا تھا۔ جب لیزا اپنی آنکھیں کھولنے لگی تو ولی لیزا سے دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیزا کو دیکھ کر ولی نے اپنی ساری ٹینشن کو بھلا دیا تھا۔ ولی نے سوچ لیا تھا اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ بیلا چائے پی رہی تھی جب موسیٰ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ موسم کافی اچھا ہو رہا تھا۔ بیلا کو معلوم ہو گیا تھا کہ موسیٰ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ بیلا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بیلا موسیٰ کو بچپن سے پسند کرتی تھی، یہ بات موسیٰ بھی جانتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی بیلا سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ موسیٰ بیلا کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، کیونکہ موسیٰ جانتا تھا احمد صاحب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کریں گے۔ آج کیسے ہم غریب آپ کو یاد آ گئے، بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن چہرہ ابھی بھی سامنے ہی تھا۔ موسیٰ اس کی بات پر مسکرا پڑا تھا۔ میری کچھ دن بعد منگنی ہے، تم ضرور آنا، میری منگنی پر مجھے خوشی ہوگی، بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بیلا کی بات سن کر موسیٰ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے بیلا کی طرف دیکھا تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے بسی، محبت کے کھو جانے کا غم، شکوہ۔ موسیٰ زیادہ دیر تک بیلا کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا، اس لیے نظروں کا زاویہ تبدیل کر گیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، میں ضرور آؤں گا، موسیٰ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مزید اس کے لیے یہاں کھڑا رہنا مشکل تھا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد بہت سے موتی بیلا کی آنکھوں سے نکل کر ضائع ہو گئے تھے۔ کاش تم بھی اتنا ہی تڑپو موسیٰ جتنا مجھے تم نے تڑپایا ہے، بیلا نے بے بسی سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بیلا نہیں جانتی تھی جو بات اس نے موسیٰ کو بتائی تھی، اب وہ پل پل اس بات کو سوچ کر تڑپے گا۔ یہ مجھے تم کہاں لے آئے ہو اور ہم یہاں کیسے آئے ہیں؟ ابھی تو ہم گھر پر تھے، لیزا نے ڈرتے ہوئے ولی سے پوچھا، جس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ لیزا کے ڈر سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تمہیں میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے جاننا بہت اہم ہے، ولی نے سنجیدگی سے کہا۔ سچ؟ کیسا سچ؟ لیزا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ زندہ ہے، ولی نے لیزا کے سر پر بم پھوڑا۔ لیزا کو تو ولی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ لیزا نے سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، میں انہیں دیکھ چکا ہوں، ولی نے لیزا کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ لیکن ان کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لیزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ولی کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ میں کیسے مان لوں تم سچ بول رہے ہو؟ لیزا نے ولی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو ولی لیزا کے قریب آیا۔ تم نے اپنے ڈیڈ کی تصویر کبھی دیکھی ہوئی ہے؟ ولی نے پوچھا تو لیزا نے ہاں میں سر ہلایا تو ولی نے لیزا کے دونوں کن پٹی پر اپنی انگلیاں رکھ دی اور اپنی آنکھیں بند کر کے اور کچھ پڑھنے لگا۔ آنکھیں بند کر لو، ولی نے کہا تو لیزا نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیزا نے دیکھا ایک آدمی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اور جب لیزا نے شکل پر غور کیا تو وہ لیزا کے ڈیڈ ہی تھے۔ وہ بہت بری حالت میں تھے۔ لیزا نے ایک دم آنکھیں کھول لی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو خود ہی باہر آتے جا رہے تھے۔ ولی کو لیزا کے آنسوؤں کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھا، ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو ڈیڈ تھے، وہ کہاں ہے؟ لیزا نے ولی سے پوچھا۔ وہ تو میں بھی نہیں جانتا، ولی نے کہتے ہی لیزا سے نظریں چرا لی۔ ولی میں ہمت نہیں تھی کہ بتا سکے یہ سب اس کے اپنے باپ نے کیا ہے۔ تم کون ہو؟ لیزا نے ایک دم پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک ویمپائر ہوں، ولی نے کہا۔ ویمپائر؟ کیا مذاق ہے، وہ صرف فلموں میں ہوتے ہیں۔
لیزا نے تنزیہ کہا تو ولی اس کی بات پر مسکرا پڑا۔ ولی لیزا کے ذہن سے جنگل والا واقعہ مٹا چکا تھا۔ تمہارے ڈیڈ بھی ایک ویمپائر ہے اور تمہاری ماما ایک انسان ہے، اس لیے تم بھی آدھی انسان اور آدھی ویمپائر ہو۔ لیکن تمہاری ماما یہ بات نہیں جانتی کہ ان کا شوہر بھی ایک ویمپائر ہے۔ تمہارے ڈیڈ تمہاری حفاظت کے لیے تم سے دور ہوئے تھے کیونکہ تم کو زیادہ کر کے تمام وولف اور ویمپائرز تمہاری تلاش میں ہیں اور تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو اور وہ لوگ تمہیں مار کر خود طاقتور بننا چاہتے ہیں۔ ولی نے ساری بات لیزا کو بتا دی۔ اور دنیا میں بہت سی مخلوق ہے جن کے بارے میں تم نہیں جانتی، ولی نے کہا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ایک خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیزا نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے سوچا۔ ویمپائر، بھیڑیے؟ ولی لیزا کی اس معصوم سی حرکت پر مسکرا پڑا تھا۔ ولی لیزا کے پاس آیا اور اسے جنگل والا واقعہ پھر سے یاد کروایا جس میں لیزا نے خون پیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتی، میں کیسے کسی کا خون پی سکتی ہوں؟ لیزا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ولی نے جلدی سے لیزا کا ہاتھ پکڑا ورنہ لیزا زمین پر گر جاتی۔ تھوڑی دیر میں ہی لیزا ولی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ولی نے افسوس سے لیزا کی طرف دیکھا۔ دشمن اس کے خون کے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میڈم بار بار بے ہوش ہو رہی ہے۔ ولی نے دل میں سوچا اور لیزا کو وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ اس کو معلوم تھا لیزا کو یہ سب قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ آج تیسرا اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد آیات نے بھی ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جانا تھا۔ آیات بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آیات کو ولید اپنے دوسرے گھر لے آیا تھا۔ ولید نے آیات کے ماتھے پر لب رکھے اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہو گیا۔ ولید جانتا تھا کہ اس بار آیات کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ ولید نے آیات کی گردن سے بال پیچھے کر کے وہاں اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ آیات تڑپنے لگی تھی لیکن اس بار آیات بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد ولید آیات سے پیچھے ہٹا تھا لیکن آیات ابھی بھی ویسے ہی تڑپ رہی تھی۔ ولید نے آیات کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی تکلیف کو کم کرنے لگا۔ آیات آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ خوش آمدید میری جان، میری دنیا میں، ولید نے کہا اور آیات کے ساتھ ہی وہیں لیٹ گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ دوسری طرف موسیٰ کھڑا بیلا کو دیکھ رہا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ موسیٰ اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور بیلا کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم خوش ہو؟ موسیٰ نے بیلا سے پوچھا۔ چہرہ ابھی بھی سامنے تھا۔ بہت زیادہ، بیلا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تو موسیٰ نے بیلا کی بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ بیلا نے موسیٰ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ تم منع کر دو، موسیٰ نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بیلا نے موسیٰ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اور اس کیوں کا جواب تو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا۔ موسیٰ کی خاموشی پر بیلا طنزیہ ہنس پڑی۔ تم میں ہمت ہی نہیں ہے فیصلہ لینے کی، بیلا کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی۔ اور موسیٰ کو لگ رہا تھا بیلا اسے جلتے انگاروں پر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ موسیٰ اپنے آپ کو اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف آیات کی صبح آنکھ کھلی تو اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پرندوں تک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آیات نے کمرے کی طرف غور کیا تو اسے معلوم ہوا یہ اس کا کمرہ نہیں تھا اور ولید اس کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ آیات ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آیات کے اٹھنے سے ولید کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ گڈ مارننگ، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ آیات نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یار میں لایا ہوں، ولید نے عام سے لہجے میں کہا۔ ویسے تم اب اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، ولید نے آیات کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آیات نے ولید کی بات کو اگنور کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو ولید نے اپنے دماغ کے ذریعے سب کچھ آیات کو بتا دیا کہ وہ خود ایک ویمپائر ہے اور اس نے آیات کو بھی ویمپائر بنا دیا ہے۔ تو آیات کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم آئینے میں اپنے آپ دیکھ سکتی ہو، ولید نے آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو آیات نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس کی رنگت مزید سفید ہو گئی تھی۔ کالی آنکھوں کا رنگ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیات نے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو ولید نے پاس پڑا چاقو پکڑا اور اپنے بازو پر گہرا کٹ لگا کر خون زمین پر گرنے لگا۔ آیات کو ولید کے خون کی خوشبو اپنی طرف بلا رہی تھی۔
خون کو دیکھ کر آیات کی عجیب سی حالت ہونے لگی۔ آیات نے خون کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ آیات نے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ولید کے پاس پہنچ گئی اور اپنے دانت ولید کے بازو میں گاڑ کر خون پینے لگ گئی۔ ولید آرام سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آیات کو پیچھے کیا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی۔ تم نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ آیات نے ولید سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ویمپائر؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تمہیں ویمپائر نہ بناؤں تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ولید نے کہا، تم نے مجھے ایک درندہ بنا دیا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ آیات نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ ولید ہوا کے جھونکے کی طرح آیات کے پاس پہنچا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ آیات نے ولید کو پیچھے ڈھکیلنا چاہا لیکن ولید اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ تمہیں میں نے ویمپائر بنایا ہے جانے من، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے، اور شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی، ولید نے آیات کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ آیات آنکھیں پھاڑے ولید کو دیکھ رہی تھی کہ ایک رات میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ اسے ولید سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے، ولید نے ولید سے کہا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ولید کی بات پر ولی نے ایک دم ولید کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ولی نے جلدی سے پوچھا۔ لیزا، ولید نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ لیزا ہی وہی لڑکی ہے؟ ولی نے ولید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ لیزا ہی وہی لڑکی ہے۔ میں نے لیزا کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور یہ بات لیزا کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر میں نے لیزا کے بارے میں پتہ کروایا تھا اور وہ نشان دیکھنے کے بعد تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، ولید نے کہا۔ اگر تمہیں معلوم تھا کہ لیزا ہی وہی لڑکی ہے تو تم نے مسٹر احمد کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو تم نے دیکھا تھا وہ میں نے بھی دیکھا تھا، ولید نے کہا۔ کیا مطلب؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب تم نے لیزا کے ڈیڈ کو دیکھا تھا اور جو باتیں مسٹر احمد نے کہی تھی وہ سب میں نے بھی سن لی تھی۔ ہم دونوں جڑوا ہیں اور کچھ باتیں ہم لوگ ایک دوسرے کی دماغ سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ ولید شروع سے احمد صاحب کے بہت قریب رہا تھا اور پھر احمد صاحب کے خیالات کا سن کر ولید کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی لیزا کو اپنے خود غرض باپ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ولید نے ولی سے پوچھا۔ پہلے تو بیلا کی منگنی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے، اور ویسے بھی لیزا بہت طاقتور ہے، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، ولی نے کہا۔ بیلا سے تم نے بات کی؟ وہ خوش ہے اس رشتے سے؟ ولید نے ولی سے سوال کیا۔ نہیں، میری ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، ولی نے جواب دیا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ خوش ہوگی، ولی نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ ولید اس کی بات پر مسکرا پڑا۔ وہ خوش نہیں ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، ولید نے جواب دیا۔ پسند؟ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اگر وہ خوش نہ ہوتی تو کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی، ولی نے حیرانگی سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہے؟ ڈیڈ زبردستی اس کی منگنی کروا رہے ہیں، اور اس سب میں بھی ان کا کوئی فائدہ ضرور ہے، ولید نے ولی کو کہا۔ کون ہے وہ جسے وہ پسند کرتی ہے؟ ولی نے غصے سے پوچھا۔ یہ تو تم اپنے دوست سے پوچھو، ولید کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ آیات جاگ چکی ہے، اس لیے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ میرا دوست تو موسیٰ ہے، ولی نے دل میں سوچا۔ اوہ، تو موسیٰ ہے جسے بیلا پسند کرتی ہے؟ ولی کو اب موسیٰ پر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ کم از کم مجھے تو بتا دیتا، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ولی کہتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا اور اگلے ہی پل موسیٰ کے پاس موجود تھا۔ موسیٰ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ولی نے آتے ہی موسیٰ کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا تھا۔ موسیٰ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر گر گیا۔ جب اس نے اپنے سامنے ولی کو غصے میں کھڑا دیکھا تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ولی، یہ کیا تھا؟ موسیٰ نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل کر رہا ہے تیری جان ہی لے لوں، ولی نے گھورتے ہوئے کہا۔ اس سچویشن میں موسیٰ نے بڑی معصومیت سے کہا تو ولی اتنی سیریس سچویشن میں موسیٰ نے بہت ہی معصومیت سے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو ولی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ اگر پیار کرتے ہو تو بولنے کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کرو، ولی نے گھورتے ہوئے موسیٰ سے کہا۔ موسیٰ نے ایک لمبا سانس فضا میں خارج کیا، جیسے صدیوں کا تھکا ہوا ہو اور اب تھوڑا سا سکون ملا ہو۔
تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ میں نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا، موسیٰ نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے تو ایک بار بتاتے، ولی نے موسیٰ سے کہا۔ تمہیں کیا بتاتا جب تمہارے ڈیڈ نے ہی منع کر دیا تھا، موسیٰ نے ولی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کیوں منع کرنے لگے؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ان کے ملازم کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے ایک ملازم کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، موسیٰ نے اس بار تلخی سے کہا۔ تم میرے بھائی ہو اور خبردار تم نے آئندہ ایسا کچھ کہا تو اور میں وعدہ کرتا ہوں خود تمہاری شادی بیلا سے کرواؤں گا، ولی نے موسیٰ کو کہا۔ اسے اپنے باپ کی سوچ پر بہت افسوس ہونے لگا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، بیلا مجھ سے بہت زیادہ بدگمان ہو چکی ہے، اب تو وہ ضد میں یہ شادی کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے میں نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس سے امید نہیں دلائی، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتی میری تو خود کی امید ختم ہو گئی تھی، میں کیسے اسے امید دلاتا، موسیٰ ولی کو کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا جو ولی کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ولی نے موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، ولی نے کہا۔ آیات کی آنکھ کھلی تو ولی اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آیات جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آیات نے گھورتے ہوئے ولید سے پوچھا۔ یار اپنی شیرنی کو دیکھنے آیا تھا، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خون پی جاؤں گی تمہارا، آیات نے چلاتے ہوئے کہا۔ اف یار تمہارے لیے تو پورے کا پورا بندہ حاضر ہے، خون کیا چیز ہے، ولید نے ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آیات اس دن کو کوس رہی تھی جس دن یہ ولید سے پہلی بار ملی تھی۔ اب کیا فائدہ، اب تو تم مجھ سے مل چکی ہو، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ آیت کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ بیبی، میں ایک ویمپائر ہوں اور تم بھول گئی؟ وہ آیات کو یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اور ایک بات، آج میرے ڈیڈ میرا رشتہ لے کر آئیں گے، اور اگر تم نے منع کیا تو تم جانتی ہو تمہارے پاس صرف تمہاری ماں ہی ہے، ولید نے ڈھکے چھپے لفظوں میں آیات کو دھمکی دی تھی جو وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ ولید یہ کہتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ آیات پیچھے اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ مجھے ولید سے ملنا ہوگا، پھر ہی میں اپنے ڈیڈ کا پتہ لگوا سکتی ہوں، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں ولی اس وقت کہاں ہوگا۔ لیزا انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جب ولی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یاد کیا اور میں حاضر، ولی کی آواز لیزا کے کان کے پاس سنائی دی تو ایک دم ڈر سے اچھل پڑی۔ تم کبھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے، لیزا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ولی اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ویسے یار تمہارے جیسی ڈرپوک ویمپائر میں نے آج تک نہیں دیکھی، ولی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں ویمپائر، لیزا نے غصے سے کہا۔ تو پھر کیا ہو؟ ولی نے لیزا سے مزید قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ولی کے قریب آنے سے لیزا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اور پیچھے ہو کر بات کیا کرو مجھ سے، لیزا نے ولی کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اسے اب ولی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ڈیڈ کہاں ہے؟ لیزا نے ولی سے پوچھا تو ولی بھی لیزا کی بات سن کر سیریس ہو گیا تھا۔ وہ جس بات سے بھاگ رہا تھا لیزا وہی بات بار بار کر رہی تھی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں بہت جلد ان کو ڈھونڈ لوں گا، ولی نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ لیزا ولی کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اور ایک اور بات، تم اپنی گردن کے پیچھے والے نشان کو چھپا کر رکھو گی، کسی کو بھی تمہارے نشان کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، ولی نے کہا۔ لیزا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ نشان کے بارے میں ولی کو کیسے معلوم ہوا۔ اگر تم ویمپائر ہو تو اس کا مطلب بیلا اور ولید بھائی بھی ویمپائر ہے؟ لیزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی اداسی اب غائب تھی۔ بالکل، وہ دونوں بھی ویمپائر ہیں اور موسیٰ بھی ویمپائر ہے، ولی نے بڑے مزے سے کہا۔ لیزا حیرانگی سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود بھی ایک ویمپائر بن چکی ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہیں میں خود پریکٹس کرواتا ہوں، تم اپنی حفاظت خود کر سکو گی، لیزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ولی نے کہا۔ اور پھر دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ ولید اس وقت اپنے ڈیڈ کے ساتھ آیات کے گھر موجود تھا۔ آیات کی ماما کو ولید کافی اچھا لگا تھا۔ آیات کی ماما نے آیات سے پوچھا تھا تو آیات نے کہا تھا وہ ولید کو پسند کرتی ہے، اور یہ سب ولید نے ہی آیات کو کہنے کے لیے کہا تھا۔ احمد صاحب نے کہا تھا کہ وہ کل ملک سے باہر جا رہے ہیں، پھر ان کی واپسی کا کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، اس لیے آج ہی وہ دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ احمد صاحب کو ولید نے بتا دیا تھا کہ آیات بھی ایک ویمپائر ہے۔
اور ولید نے ہی اسے ویمپائر بنایا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آیات اس وقت غصے میں ہے، اور اس نے احمد صاحب سے ضد کی تھی کہ وہ ان کی شادی آج ہی کروا دے۔ احمد صاحب کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور جلدی نکاح کی ضد ولید نے کی تھی، وہ کہ اس کا نکاح آج ہی ہوگا۔ آیات کی ماما کو پہلے عجیب لگ رہا تھا اتنی جلدی نکاح کرنا آیا، لیکن آیات سے بات کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی تھی اور شام کو ان دونوں کا نکاح طے پا گیا تھا۔ ولی لیزا کو ایک جنگل میں لے آیا تھا۔ لیزا کو ہر ایک جانور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ولی اسے بتا رہا تھا کس طرح لیزا اپنی طاقتوں کا استعمال کر سکتی ہے۔ ولی نے یہ بھی بتایا تھا کہ کسی بھی انسان کے دماغ کے خیالات کو بھی لیزا آسانی سے پڑھ سکتی ہے۔ لیزا نے ولی کے خیالات کو پڑھنے کی کوشش کی تو ناکام رہی۔ ولی کو معلوم ہو گیا تھا کہ لیزا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ولی لیزا کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا تم کسی بھی انسان کے خیالات پڑھ سکتی ہو، میرے نہیں، ولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے خیالات کو پھر کیسے پڑھ لیتے ہو؟ لیزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہارا خون پیا ہے، ولی نے لیزا کی جان کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ولی کی بات پر لیزا ایک جھٹکے سے ولی سے دور ہوئی۔ کیا مطلب؟ لیزا نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے پوچھا۔ مطلب یہ، ولی نے کہتے ہی لیزا کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس بار لیزا کو تکلیف بہت سی کم ہوئی تھی۔ لیزا اپنے حواس آہستہ آہستہ کھو رہی تھی، لیکن اسے یاد بھی آ رہا تھا کس طرح اس رات ولی نے اس کا خون پیا تھا۔ جب ولی پیچھے ہٹا تو لیزا ہوش میں آئی۔ لیزا کا خون ابھی بھی ولی کے ہونٹوں پر لگا ہوا تھا۔ لیزا کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کی نظر خون پر پڑ گئی۔ لیزا کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری خون تھی۔ خون کو دیکھتے ہی اسے بس ایک ہی چیز کی طلب ہوتی تھی، اور وہ تھا خون۔ لیزا نے اپنی نظریں ہٹانے چاہی لیکن ایسا نہیں کر سکی۔ ولی بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ لیزا ولی کے پاس پہنچی اور جو خون ولی کے ہونٹوں پر لگا ہوا تھا اسے پینے لگی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ولی بھی کچھ سمجھ نہ سکا۔ ولی نے لیزا کو کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے جب ولی کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ لیزا ہوش میں آئی اور ولی سے پیچھے ہونے لگی جب ولی نے اسے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ میں تمہارے قریب نہیں آیا تھا، تم خود میرے قریب آئی ہو، ولی نے لیزا کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم مجھے خون دیکھ کر کیا ہو گیا تھا، سوری، لیزا نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور ولی نے اسے ایک آنکھ ماری۔ ولی کی بات پر لیزا کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ ولی کا فون پھر سے رنگ ہونے لگا تو ولی نے فون اٹینڈ کر لیا۔ ولید نے اسے اپنے نکاح کا بتایا اور ساری کہانی کا خلاصہ ولی کو کر دیا۔ اوکے، ہم پہنچ جائیں گے، ولی نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ چلو، ولی نے لیزا کو کہا۔ کہاں؟ لیزا نے پوچھا۔ تمہاری دوست کا نکاح ہے، تو کیا اپنی دوست کے نکاح میں شامل نہیں ہوگی؟ ولی نے پوچھا۔ میری دوست؟ لیزا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آیات کا نکاح ہے، ولی نے کہا۔ آیات کس سے نکاح کر رہی ہے؟ اس نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، لیزا نے پریشانی سے کہا۔ خود ہی پوچھ لینا، ابھی چلو، اسے تمہاری ضرورت ہے، ولی نے کہا تو لیزا ولی کے ساتھ چل پڑی۔ لیزا آیات کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ آیات کا نکاح ولید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیزا کو ولید میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ایک ویمپائر تھا۔ لیکن جب آیات نے کہا کہ وہ ولید کو پسند کرتی ہے تو لیزا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے آیات کی خوشی زیادہ عزیز تھی، اس لیے اپنی دوست کی خوشی میں خوش تھی۔ شام میں دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ولید جتنا خوش تھا اتنی ہی نفرت آیات کو ولید سے ہو رہی تھی۔ ولید آیات سے نہیں ملا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اپنی شیرنی کے ہاتھوں شکار بنے، اس لیے آیات کو ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ آج پھر وہ گاؤن والا آدمی احمد صاحب کے پاس موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، مجھے اپنے بیٹوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ اس لڑکی کو میرے پاس لے آئیں گے، احمد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے کو اس لڑکی کا معلوم ہو گیا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے ابھی تک وہ اس لڑکی کو تمہارے پاس لے کر نہیں آئے، اس آدمی نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ احمد صاحب نے غصے سے دہاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں ہے، تم جلدی سے اس لڑکی کا پتہ کرو، اس آدمی نے کہا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ احمد صاحب نے دہاڑتے ہوئے ولی اور ولید سے پوچھا۔ وہ دونوں پریشان تھے، آخر ڈیڈ کو کس نے بتایا؟ ڈیڈ، ہمیں ابھی وہ لڑکی نہیں ملی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بہت جلدی وہ لڑکی مل جائے گی، ولید نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ اب تم دونوں اپنے باپ سے جھوٹ بھی بولو گے؟ احمد صاحب نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، ولید نے کہا نا ابھی ہمیں وہ لڑکی نہیں ملی، تو آپ کو ہماری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس بار ولی نے بھی بہت غصے سے جواب دیا۔
کیونکہ تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، احمد صاحب نے ولی کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ نہیں دیں گے ہم آپ کو وہ لڑکی، آپ کو جو کرنا ہے کر لے، ولید نے غصے سے کہا اور ولی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ او ہو، تو تم دونوں اب اپنے باپ سے بغاوت کرو گے؟ تو ٹھیک ہے، اب دیکھو تم دونوں کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے، احمد صاحب نے بہت نفرت سے سوچتے ہوئے کہا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا احمد صاحب کبھی لیزا کو حاصل کر پائیں گے اور لیزا کی حفاظت ولی اور ولید دونوں مل کر کیسے کریں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔